ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم معزز مصليان الجمعة بفضله تعالى وبكرم حبيبه الأعلى صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اور آپ ایک بار پھر سے اللہ رب العزت کے گھر میں جمعہ کے روز حاضر آئے ہیں اور جمعہ کی عظیم ترین سعادتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں. یہ اللہ رب العزت کا بڑا فضل اور کرم ہے. اس سے پہلے کہ میں کچھ باتیں عرض کروں آج کی نہایت کی ادب کے ساتھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بسط احترام درود و سلام پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا قل اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے آپ کہہ دیجیے لا اسألکم علیہ اجرا مجھے تم سے کوئی اجرت درکار نہیں ہے. مجھے اجرت نہیں چاہیے. میں اجرت کا طلبگار نہیں ہوں. میں اجرت کا طالب نہیں ہوں. لا اسألکم علیہ اجرا یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب سے کہلوا رہا ہے کہ حبیب آپ لوگوں سے کہہ دیجیے کہ آپ جو اتنی محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں لوگوں کو راہ راست پھیلا رہے ہیں لوگوں کو دین سمجھا رہے ہیں لوگوں کو جنت اور جہنم کی پہچان بتا رہے ہیں یہ جو اتنی محنت کر رہے ہیں اتنی مشقت کر رہے ہیں ان محنت اور مشقت کے نتیجے میں مجھے کچھ اجرت نہیں چاہیے. مجھے کچھ بدلہ نہیں چاہیے. مجھے تم سے کسی بدلے کی امید نہیں ہے. کسی مزدوری کی امید نہیں ہے. ایک آدمی جب کوئی خدمت انجام دیتا ہے کسی کا کام آتا ہے تو آدمی اس کے لیے کچھ اجرت طے کرتا ہے اس کو کچھ مزدوری دیتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون ہے جو اجرت دے کون ہے جو آپ کو آپ کی خدمت کے بدلے میں کچھ مزدوری دے. تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اے حبیب آپ کہیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا کہ ہمیں کوئی اجرت نہیں چاہیے. مجھے کچھ اجرت نہیں چاہیے الا المودۃ فی القربى سوائے اس کے کہ میرے قرابت دار سے مودت رکھیے. قرابت دار اب یہاں پر ایک لفظ آیا مودت الا المودۃ فی القربى میرے قرابت دار سے میرے رشتہ دار سے میرے اہل بیت سے آپ مودت رکھیے محبت کیجیے. اب یہاں پر قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ محبت نہیں لایا الا محبت نہیں کہا. میرے قرابت دار سے محبت کیجیے نہیں بلکہ مودت کا لفظ لایا. مودت میم واو دال تے مودت. اور قرآن مجید میں محبت کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے.
محبت کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. جیسے کہ اللہ نے کہا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دم بھرتے ہو. تو اس آیت کریمہ میں محبت موجود ہے. جیسے کہ لفظ آیا محبتم منی، یعنی مجھ سے محبت کرو، محبتم منی، یہ قرآن مجید میں ہے. لیکن یہاں اس آیت کریمہ میں محبت نہیں ہے، مودت ہے. اور یہ محبت اور یہ مودت، یہ دونوں لفظ الگ الگ ہے، لیکن ان دونوں کا جو معنی ہے وہ مشترک ہے، آپس میں ملا ہوا ہے. محبت اور مودت. مودت کا معنی محبت کیجیے، محبت یعنی محبت کیجیے، کسی سے الفت کیجیے، محبت کیجیے. لیکن لفظ ہے دونوں الگ الگ، معنی دونوں کا ایک ہے. لیکن یہاں پر محبت کے لانے کا مقصد کیا ہے؟ اب اس محبت کو اور محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر محبت اور محبت ان دونوں میں فرق کیا ہے. آخر کچھ تو فرق ہوگا جس کی وجہ سے محبت آیا یہاں پہ، محبت نہیں لایا گیا. تو اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو موٹے طور پر یہ سمجھیے کہ دونوں لفظ بامعنی ہم معنی ہے، مشترک ہے. فرق یہ ہے کہ محبت ہر چیز سے ہو سکتی ہے، محبت ہر چیز سے ہو سکتی ہے. ایک آدمی محبت انسان سے بھی کر سکتا ہے، انسان سے بھی محبت کرتا ہے. ایک آدمی جانور سے بھی محبت کرتا ہے. ایک آدمی مکان سے بھی محبت اس کو ہوتی ہے، جائیداد سے بھی محبت ہوتی ہے، اشیاء سے بھی محبت ہوتی ہے. موبائل ہے، موبائل سے محبت ہے انسان کو. یعنی محبت وہ چیز ہے کہ آدمی ہر شے سے محبت کر سکتا ہے، یہ ہے محبت. اور مودت وہ ہے کہ مودت صرف انسان سے ہو سکتی ہے. مودت صرف انسان سے ہو سکتی ہے، جانور سے نہیں ہو سکتی، مکان سے نہیں ہو سکتی، دکان سے نہیں ہو سکتی، اشیاء سے نہیں ہو سکتی. یعنی مودت کے لیے خاص، یعنی انسان ہی سے محبت ہوگی اور کسی سے محبت نہیں ہو سکتی. تو آپ نے سمجھا کہ محبت اور مودت میں فرق ہے کہ محبت ہر شے سے ہو سکتی ہے، انسان سے، جانور سے، مکان سے، زمین سے، جائیداد سے، ہر چیز سے محبت ہو سکتی ہے. اور یہ محبت عارضی بھی ہوتی ہے، محبت عارضی بھی ہوتی ہے. مان لیجیے کہ آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، کوئی نوکری کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں آپ ہیں، آپ کو اس کمپنی سے محبت ہو گئی ہے، آپ اس کمپنی کے ورکر سے محبت کر رہے ہیں، ایک جگہ اٹھنا ہے، بیٹھنا، محبت ہو رہی ہے. وہاں کے اشیاء سے محبت ہے آپ کو، وہاں کے مکان، وہاں کی کمپنی کے مالک سے آپ کو محبت ہو گئی ہے. اور اگر وہ کمپنی آپ کی چھوٹ جائے، نوکری چھوٹ جائے، جاب سے آپ ہٹ جائیے، تو جو محبت اس وقت تھی جب آپ کام کر رہے تھے، تو اب وہ محبت ہٹ جائے. وہ محبت گویا ایک عارضی تھی کہ آپ وہاں پر منصوب تھے، آپ وہاں پر موجود تھے، جس کی وجہ سے آپ محبت کر رہے تھے. لیکن اب آپ وہاں سے ہٹ گئے، آپ نے ریزائن دے دیا یا آپ کا وقت پورا ہو گیا، اب آپ وہاں سے ہٹ گئے، تو وہ محبت وہاں سے نکل آئی. اب محبت گویا وہ عارضی تھی. اسی طرح ایک آدمی کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت دشمنی میں بدل بھی سکتی ہے. محبت آدمی انسان سے کر رہا ہے، انسان سے محبت کر رہا ہے، کوئی ایسا وقت آیا کہ ایک انسان کسی انسان کے کام نہ آ سکا تو وہ محبت نفرت میں بدل سکتی ہے. محبت کی جو ضد ہے وہ نفرت ہے کہ آدمی نفرت کرنے لگتا ہے. لیکن مودت کا معاملہ یہ ہے کہ مودت یہ انسان سے ہوگی اور یہ جب بھی ہوگی تو دائمی ہوگی. ایک طرفہ مودت نہیں ہوگی، مودت دو طرفہ ہوتی ہے اور محبت ایک طرفہ بھی ہو سکتی ہے. مان لیجیے آپ کسی سے محبت کر رہے ہیں اور جس سے محبت کر رہے ہیں
اس کو آپ کی محبت کا پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی محبت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کون ہم سے محبت کر رہا ہے۔ محبت میں اظہار ضروری ہے، اظہار کرنا کہ ہم آپ سے محبت کر رہے ہیں، لیکن مودت کا معاملہ اس میں اظہار نہیں ہے، یہ خود بخود مودت ہوتی ہے اور یہ انسان ہی سے مودت ہوتی ہے۔ تو یہ ہے دونوں میں فرق، محبت اور مودت میں فرق۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب آپ فرمائیے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، مجھے تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ تم میرے قرابت دار سے، میرے رشتہ دار سے، میرے اہل بیت سے مودت کرو، محبت کرو۔ اور اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی جڑ ہے، ایمان کی اصل ہے۔ اگر اہل بیت سے محبت ہی نہ ہو کسی کو تو گویا اس کے پاس ایمان ہے ہی نہیں۔ اور میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ اللہ کی محبت اگر پانا ہو تو رسول کی محبت ضروری ہے، اور رسول کی محبت پانے کے لیے رسول کی اہل بیت سے محبت ضروری ہے۔ بغیر اہل بیت کے محبت کے کوئی رسول کی محبت پا ہی نہیں سکتا، اور رسول کی محبت کے بغیر کوئی خدا کی محبت پا ہی نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کا ذکر ہو، اہل بیت کے بارے میں غور کرے، اہل بیت کی مودت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے کہ اے اللہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں اتار دے، اہل بیت کی محبت سے ہمارا دل، ہمارا کلیجہ، ہمارا سینہ معمور رہے۔ تو اہل بیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، اب یہاں پر آپ جانتے ہی ہیں کہ اہل بیت میں کون مراد ہے، تو ایک واقعہ سن لیجیے تاکہ ایک بات واضح ہو جائے کہ اہل بیت کون ہے۔ ایک موقع پر ایک وفد آیا تھا، یہودیوں کا ایک وفد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، اور اس نے آپ سے بحث کی دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اسلام کے بارے میں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری دلیلیں اسے دے دی، دین کے بارے میں سمجھا دیا، دین کی حقانیت کے بارے میں بتلا دیا، قرآن کے بارے میں بتلا دیا، اور اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتلا دیا۔ ساری دلیلیں سرکار دو عالم نے دے دی، بتا دی، باوجود اس کے کہ وہ وفد ماننے کو تیار نہ ہوا، اس کا دل اس طرف مائل نہیں ہوا، وہ ماننے کو تیار نہیں ہوا۔ تو اب بات یہاں پر پہنچی کہ حق کون ہے، حق پر کون ہے۔ تو حق پر کون ہے تو اس کے اظہار کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا۔ مان لیجیے کہ ہم حق پر ہیں، اور حق پر ہیں، اور کوئی غیر قوم کھڑا ہو جائے، غیر مذہب والا، غیر عقیدے والا، اور وہ کہہ دے کہ ہم حق پر ہیں، تو بھائی آپ بھی حق پر بول رہے ہیں، میں بھی حق پر بول رہا ہوں، تو بات فیصل کیسے ہوگی، یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ حق پر ہم ہیں یا آپ ہیں؟ تو بات یہاں پر، نوبت یہاں پر آئی کہ حق پر ہم ہیں۔ تو جب حق پر آپ ہیں تو اس کے لیے کچھ دلیل پیش کی جائے گی، کچھ برہان لایا جائے گا کہ آپ یہ دلیل لائیے، اگر آپ حق پر ہیں تو یہ دلیل پیش کیجیے، اور ہم حق پر ہیں تو ہم یہ دلیل پیش کریں۔ تو اس موقع پر ایک آیت کریمہ نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ اس آیت کریمہ کو آیت مباہلہ کہتے ہیں، آیت مباہلہ۔ مباہلہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے بال بچے کو، اپنے گھر والی کو اللہ کی راہ میں پیش کر دے اور کہے کہ اے اللہ اگر ہم حق پر نہیں ہیں، اگر ہم حق پر ہیں تو یہ سب سلامت رہے، ہم بھی سلامت رہیں، بال بچے بھی سلامت رہیں، اور حق پر نہیں ہیں تو اس کو ہلاک کر دے، اس کو برباد کر دے، تباہ کر دے۔ تو آج مباہلہ نازل ہوئی، تو کہا
ابناءنا وابناءکم وانفسنا وانفسکم ونساءنا ونساءکم، یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، ندعو ابناءنا وابناءکم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آؤ مباہلہ کر لیں ہم لوگ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، تم بھی اپنے آپ کو پیش کرو، فلاں جگہ پر پیش کرو، اور وہاں پر فیصلہ ہو جائے گا کہ حق پر کون ہے۔ اگر حق پر تم رہو گے تو تم سلامت رہو گے، اگر ہم حق پر ہیں اور حق پر ہم ہیں تو ہم کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے گا، سلامت رکھے گا۔ تو یہ آیت کریمہ جب نازل ہوئی، اللہ کے رسول نے جب دعوت دی کہ آؤ تم بھی فلاں مقام پر، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قول کے مطابق صبح سویرے اپنے کاشان نبوت سے باہر نکلے، اور سرکار دو عالم نے ایک طرف حضرت علی کو رکھا، ایک طرف سیدہ فاطمہ زہرا کو رکھا، اور حضرات حسنین کریمین کو سامنے رکھا، اور سرکار دو عالم میدان میں تشریف لے آئے، اور چادر مبارک اپنے سر انور پر تان کر فرمایا اللہم ہؤلاء بیتی، اے اللہ یہ سب میرے اہل بیت ہیں، یہ سب میرے اہل بیت ہیں۔ سرکار دو عالم تشریف لے آئے تو یہودیوں نے کھڑکی سے، مکان کے جھروکے سے جھانک کر دیکھا، ارے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میدان میں آ گئے، اپنے بال بچوں کو عورتوں کو لے کر آ گئے، اب کیا ہوگا؟ تو ان لوگوں میں سے کسی نے کہا کہ دیکھو اس نبی کے مقابلے میں اگر تم نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تو سوائے ہلاکت کے کچھ نہ ملے گا، تم ہلاک ہو جاؤ گے، تم برباد ہو جاؤ گے۔ اور یہ جو حضرات حسنین کریمین جن کی عمر بہت چھوٹی 4 یا 5 سال 6 سال کی تھی، ان کے چہرے کو جب ان یہودیوں نے دیکھا تو کہہ اٹھا کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ تعالیٰ پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے اٹھا دے گا، پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے کھستا دے گا، لہذا اس کے مقابلے میں تم مت آؤ۔ تو یہودی نے اپنے قدم کو پیچھے کر لیا، بھاگ نکلے، اور اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کی شان کو ظاہر فرمایا، حق کو واضح فرمایا، اور باطل پسپا ہو گیا۔ آج بھی آیت مباہلہ موجود ہے، یہ حق کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیت مباہلہ اتاری قرآن مجید میں۔ تو حضرات حسنین کریمین یہ جو اہل بیت ہیں، ان سے محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم مولا کائنات کی زندگی کو پڑھیں، ان کے فیصلے کو پڑھیں، ان کے طریقۂ زندگی کو پڑھیں، ہم حضرت امام حسن کی سیرت کو پڑھیں، ان کے طریقۂ زندگی، انہوں نے کس طرح اپنی زندگی گزاری، ان کو دیکھیں۔ امام حسین علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کس انداز سے گزاری۔ آپ کو تو اچھی طرح معلوم ہے کہ امام حسین 56 سال کی عمر پائے، 56 سال کی عمر میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی 61 ہجری میں، 56 سال کی عمر تھی جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے۔ شہید کربلا کے مناظر کو تو آپ پڑھتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، پھر بچپنے کے واقعے کو بھی آپ پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں، لیکن درمیان کا جو واقعہ ہے کربلا کے میدان میں پہنچنے سے پہلے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد، حضور کا وصال ہوا 11 ہجری میں، اور امام حسن اور حسین کی ولادت 4 اور 5 ہجری میں ہوئی ہے۔ ایک کی ولادت 4 ہجری اور ایک کی ولادت 5 ہجری، اور سرکار دو عالم کا وصال 11 ہجری۔ گویا سرکار کے وصال کے وقت یہ دونوں شہزادے بہت کم عمر میں، چھوٹی سی عمر تھی، 4 سال 5 سال
اور جتنی محبت ہو سکتی تھی اللہ کے رسول نے ان سے فرمائی. اور جب حضور علیہ السلام رخصت ہو گئے تو صحابہ کرام کا زمانہ آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ. حضرت ابو بکر صدیق نے بھی سرکار دو عالم کو دیکھا تھا حسنین کریمین سے محبت کرتے ہوئے. تو حضرت ابو بکر صدیق کبھی کبھی فرد محبت میں جب آتے تو حسنین کریمین کو اپنی گردن پر اٹھا لیتے, اپنی گردن پر اٹھا لیتے اور گلیوں میں گھومنے لگتے. تو ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ آیا ہے کہ ان کی بھی اولادیں تھیں, لیکن انہوں نے اپنی اولاد کو اپنی گردن پر سوار کیا یا نہیں کیا یہ روایت نہیں ملی. لیکن امام حسن و حسین کو اپنی گردن پر سوار کرتے گھومتے ہوئے لوگوں نے دیکھا. حضرت ابو بکر کا زمانہ امام حسین نے پایا, امام حسن نے پایا. حضرت ابو بکر رخصت ہو گئے تو حضرت عمر تشریف لائے. حضرت عمر کا زمانہ آیا تو حضرت عمر جو 10-12 سال تک رہے اور جن کی حکومت میں, جن کی خلافت میں اسلام کا دائرہ پوری دنیا پر محیط ہو گیا اور ہر طرف روب دبدبا اسلام کا چھا گیا, تو اس زمانے کو بھی امام حسن و حسین نے دیکھا. ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں یمن سے کچھ چادر آئی, یمنی چادر وہاں سے آئی. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام میں تقسیم فرمائی, ایک ایک چادر کرتے صحابہ کرام میں تقسیم فرما دی, لو یہ چادر گفٹ کے طور پر, تحفے کے طور پر سب کو دے دیا. سب نے اپنی چادر اوڑھ لی. اتنے میں کیا ہوا کہ حسنین کریمین تشریف لے آئے. تو حضرت حسنین کریمین جب تشریف لائے تو چونکہ چادر تقسیم ہو چکی تھی تو حسنین کریمین کے جسم پاک پر چادر نہیں تھی, یمنی چادر. تو حضرت عمر فاروق نے اپنے صحابہ سے, دوستوں سے فرمایا کہ مجھے خوشی نہیں ہو رہی ہے تم لوگوں کو چادر دے کر اور تم لوگوں کے جسم پر چادر دیکھ کر مجھے خوشی محسوس نہیں ہو رہی. کسی نے پوچھا کیوں؟ امیر المومنین ایسا کیوں ہے؟ فرمایا کہ حسنین کریمین کے جسم پاک پر جو چادر نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے خوشی محسوس نہیں ہو رہی. تو فوراً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لیٹر, ایک خط لکھا یمن کے بادشاہ کے نام اور کہا کہ آپ جتنا جلد ہو سکے وہاں سے 2 عدد چادر بھیج دیں. یمن کے بادشاہ نے فوراً جلدی میں 2 چادر بھیج دی اور دونوں چادر آئی تو ایک چادر امام حسن کو, ایک چادر امام حسین کو پیش کیا. تب حضرت عمر مسکرائے اور فرماتے ہیں کہ اب مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے, اب مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو بھی انہوں نے دیکھا اور حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے. عثمان غنی کے بھی دور کو دیکھا. ان کی شہادت کے بعد حضرت علی کا زمانہ دیکھا. یعنی لگاتار امام علی مقام ان تمام ادوار دیکھتے رہے کہ کس انداز سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت فرمائی تھی امام علی مقام کی, امام حسن کی, امام حسین کی, وہ اخلاق, وہ کردار اور وہ سخاوت کا معاملہ امام حسن و حسین میں بدل جائے عدم موجود تھا. ایک روایت میں آتا ہے کہ یمن ملک شام کا ایک شخص مدینہ منورہ کے وزٹ پہ آیا. مدینہ منورہ آیا تو جیسے ہی مدینہ منورہ میں قدم رکھا تو انہوں نے ایک گھوڑ سوار کو دیکھا. ایک جوان ہے جو اپنی سواری پر سوار کر کے کہیں جا رہا ہے یا کہیں سے آ رہا مدینہ میں. جب انہوں نے اس جوان کو دیکھا, اس جوان کی خوبصورتی کو, اس کے انداز کو, ان کی جوان مردی کو, ان کی بہادری کو جب وہ دیکھا تو حیرت سے وہ شامی شخص جو ملک شام سے آیا تھا پوچھا کہ یہ جوان کون ہے, اتنا خوبصورت جوان کون ہے؟ تو کسی نے کہا کہ
کہ یہ حسن ابن علی ہے، حسن ابن علی یعنی علی کے بیٹے ہیں، مولا علی کے یہ لخت جگر ہے، بیٹے ہیں. تو وہ شام کا آدمی کہتا ہے، تعجب میں کہتا ہے، تعصب میں کہتا ہے، علی کو اللہ نے اتنا خوبصورت بیٹا دیا ہے، یہ علی کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے، اللہ نے علی کو اتنا حسین بیٹا دے دیا ہے. تو وہ شخص شام کا حضرت امام حسن کے پاس پہنچ گیا اور پہنچ کر امام حسن کو ان کے سامنے ان کے باپ کو یعنی ان کے بابا علی مولا علی کو بہت برا بھلا کہا، بہت گالیاں دشمن ترازیاں کی، بہت ان کے بارے میں شکو و شکایت کیا اور گالیاں دی، برا بھلا کا جو کچھ کہنا تھا کہا. خود امام حسن کو بھی الٹا سیدھا کیا. لیکن امام حسن کو دیکھیے اخلاق کے پڑھ کر، اللہ اکبر، اس نبی کے نواسے ہیں جس نبی کی شان میں اللہ نے کہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے حبیب آپ اخلاق کے سب سے عظیم منصب پر فائز ہیں اور آپ کا اخلاق عظیم و شان ہے. اس اخلاق والے نبی کے نواسے کا اخلاق دیکھیے کہ ان کے سامنے برا بھلا کہا، جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا. وہ مسکرائے، امام حسن مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لگتا ہے کہ آپ مسافر ہیں، آپ مسافر ہیں، کہیں سے آپ تشریف لائے. انہوں نے کہا ہاں میں مسافر ہوں. تو فرمایا کہ آپ مسافر ہیں تو آپ کو بھوک بھی لگی ہوگی، پیاس بھی لگی ہوگی، آپ تھکے بھی ہوں گے، بہت دور سے آپ آئے. تو امام حسن نے ان کے لیے دسترخوان کا انتظام کرایا، دسترخوان بچھوایا اور بہترین کھانا لگوایا اور ان کو کھلایا اور ان کو پلایا اور ان کو کچھ تحفے دے کر ان کو رخصت کر دیا، رخصت کر دیا، آپ تشریف لے جائیں. اب وہ جو ملک شام کا آدمی تھا جو امام حسن سے ملنے سے پہلے ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر جو جل کن اٹھا تھا اور ان کی شان میں توہین کی تھی، امام حسن سے جب ملاقات ہو گئی، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو جب دیکھا، جب واپس آیا تو وہ یہ کہتا ہوا آیا کہ جب میں امام حسن سے ملاقات نہیں کیا تھا تو میرے دل میں علی کے خلاف اور ان کی بغاوت تھی، ان کے خلاف میرے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی. ان کے تئیں میرا دل بغض سے، عداوت سے، دشمنی سے بھرا ہوا تھا. لیکن جیسے ہی میں نے امام علی مقام امام حسن کی بارگاہ سے ان سے جب مل کر ان کے کردار کو جب میں دیکھا تو اب میرے نزدیک دنیا بھر میں اس جوان سے بڑھ کر کوئی اخلاق والا نہیں ہے. اور میرا دل ان کی محبت سے بھر گیا. یہ تھا کردار امام علی مقام امام حسن کا. اور انشاءاللہ تعالی آئندہ